بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد۔ جو درخت ہوتے ہیں سڑکوں پر یا باغیچوں میں، کیا ان پر جو پھل لگتا ہے یا ان کے جو پتے وغیرہ ہوتے ہیں، کیا اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے یا استفادہ نہیں کیا جا سکتا؟ تو جاننا چاہیے کہ ملکیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ملک عام ہوتا ہے اور ایک ملک خاص ہوتا ہے۔ جو عام ملکیت ہوتی ہے اس سے استفادہ بھی عام ہوتا ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، ایسے ہی درخت ہے، جنگل میں ہے یا سڑکوں پر ہے، اس پر پھل لگتے ہیں، اس کے پتے ہوتے ہیں، وہ نہ حکومت کی ملکیت ہوتی ہے۔ اگر حکومت کی ملکیت ہے تو پھر حکومت کا اس پر اختیار چلے گا کہ وہ اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر عام درخت ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہے تو پھر اس سے جو ہے استفادہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ملک عام ہے۔ لیکن اگر ملک خاص ہے، کسی کی ملکیت ہے، کوئی علامت ایسی نظر آ رہی ہے جس سے آپ کو معلوم ہو کہ یہ کسی کی ملکیت ہے، یا تو آپ کو معلوم رہے گا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ کس کی ملکیت ہے، یا پھر ایسا ہوگا کہ اس کے اطراف دیوار رہے گی، تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی مخصوص انسان کی ملکیت ہے۔ تو یہ دیوار کے اندر جو درخت ہوتے ہیں یا کسی کے خاص ملکیت جو ہوتی ہے، ملک خاص، ان سے استفادہ حاصل کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو آپ ضرورت مند رہیں گے یا ضرورت مند نہیں رہیں گے۔ اگر آپ ضرورت مند نہیں رہیں گے تو پھر ایسی صورت میں آپ اس سے بغیر اجازت کے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ضرورت مند رہیں گے، جیسا کہ آپ مسافر ہیں، راستے میں آپ جا رہے ہیں اور دور دور تک کوئی ہوٹل نہیں ہے یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، تو یہ آپ جو ہے ضرورت مند ہیں، ایسی صورت میں آپ اس سے کچھ شرائط کے ساتھ استفادہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس باغیچے میں مثلا داخل ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آپ جو ہیں آواز دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ آواز دیں، جیسا کہ امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی کسی باغیچے میں داخل ہو اور اس میں سے کھانا چاہے تو آواز دے، اے باغیچے والے، اے باغیچے والے، 3 مرتبہ۔ اگر وہ سن لے اور آ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ آئے تو پھر ایسی صورت میں اس باغیچے میں سے تو استفادہ کر سکتا ہے اور کھا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اونٹوں کے پاس سے تو گزرے اور اس میں سے پینے کا ارادہ ہو، یعنی اس کے دودھ سے جو ہے پینا چاہتا ہو، تو چاہیے کہ اونٹوں والے کو آواز دے، یا راعی الابل، یا راعی الابل، اے اونٹوں والے، اے اونٹوں والے، اونچی آواز جو ہے لگائے۔ اگر وہ سن کے آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اس سے پی سکتا ہے۔ تو یہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آواز دینا چاہیے، اور جو ہے اگر پھر بھی وہ نہ سنے کیونکہ ضرورت مند ہے تو پھر ایسی صورت میں پی سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ 3 مرتبہ آواز دے، اگر وہ نہ سنے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت ہے، پی سکتے ہو اور کھا سکتے ہو۔ اور ایک شرط اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کھا رہے ہیں تو وہیں بغیر جمع کیے کہ جو آپ اسی وقت کھا سکتے ہیں وہ کھا کے وہاں سے گزر جانا چاہیے، جمع کر کے لے جانا منع ہے۔ ابو داود کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درختوں پہ لگے ہوئے پھلوں کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے منہ سے کچھ کھا لے، منہ سے کچھ کھا لے کا مطلب کیا ہے؟
کہ کھڑے کھڑے اسی طرح توڑ لے، راستے سے گزر رہا تھا، کھڑے کھڑے کچھ پھل توڑ لے اور وہیں بیٹھ کے کچھ کھا لے۔ تو اس کے متعلق من اصاب بفیہ، اپنے منہ سے کھا لے، مطلب اس کے لیے جو ہے اپنے پاس وہ جمع کر کے لے کے جا رہا ہے، اور اس طرح نہیں بلکہ وہیں سے پھل کچھ توڑ لے اور اس سے استفادہ کرے، اس سے کھائے۔ من ذی حاجت، ضرورت مند آدمی، ایسا ضرورت مند آدمی جو وہیں لے کر کھا لے، غیر متخذ خبنۃ، اپنے پاس جمع کیے بغیر، فلا شیء علیہ، تو ایسے شخص پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، فلا شیء علیہ۔ تو وہیں آپ جو ہے راستے سے گزرتے ہوئے اسی وقت آپ کی جو ضرورت ہے اتنا آپ لے کر استعمال کر سکتے ہیں، ساتھ جمع کر کے نہیں لے جا سکتے۔ اب یہ تو ہوئی ملک عام اور ملک خاص کی بات۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی ایسے درخت ہیں جن کے اطراف دیوار بھی ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے، اور عرصے دراز سے برسوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہ اس کے پاس کوئی آتا ہے، نہ کوئی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، نہ اس کا مالک کون ہے معلوم ہوتا ہے، اور اس پر جو ہے پھل بھی لگ رہے ہیں اور ضائع بھی ہو رہے ہیں، نہ کوئی اس سے رابطہ ہو سک رہا ہے، نہ کچھ ہو سک رہا، تو اس کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ اب یہ ملک خاص ہے، اس دیوار کی وجہ سے محسوس تو ہو رہا ہے، لیکن فقہاء کرام کہتے ہیں کہ یہ ملک عام ہی شمار ہوگا، کیونکہ ایک مدت سے اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اور اس کے جو ہے پھل ضائع ہو رہے ہیں، تو ایسے پھل کو ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس کے پتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس میں جو شہد کا چتھا جو لگتا ہے اس سے بھی جو ہے شہد لیا جا سکتا ہے اور استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو گویا کہ وہ ملک عام ہی شمار ہوگا جب تک کہ اس کے مالک کی خبر نہ مل جائے اور اس کی جو ہے اطلاع نہ مل جائے، اس وقت تک جو ہے یہ ملک عام شمار ہوگا۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔